الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا وعيده ووعده أما بعد. قال الله تعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعات، میری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ذکر کے دو طریقے ہیں. ایک ذکر تو یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، صدقات و خیرات کیے، حج و عمرہ کیے. اور دوسرا ذکر یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں. قرآن مجید میں ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموال یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. میری ماں اور بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو اور اس کا رب اس سے دور ہو؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہی چاہتی ہوں گی کہ آپ کا رب آپ سے قریب ہو اور آپ اپنے رب سے قریب ہوں. تو کس طرح اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں خود بتاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ. اگر میرا بندہ مجھے اپنی محفل میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کتنا عظیم مقام ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کر رہی ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے. وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اگر میرا بندہ میرے ایک بالش سے قریب آنا چاہتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آنا چاہتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر وہ چلتے ہوئے مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس سے ملنا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے قریب ہو سکتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. ایسے دو لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے. میری ماں اور بہنوں، اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی تو آپ بھی اللہ کی نظر میں مردہ ہو چکی ہیں. بظاہر تو آپ چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، لیکن آپ کی حیت، آپ کی کیفیت، آپ کی حالت اللہ کی نظر میں ایک مردے کی ہو چکی ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی جھنجھٹیں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، اب بھلا ہم ان میں اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ تو سن لیجئے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کا ذکر کرنے سے غافل نہ کر دیں.
پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کا ذکر کرنے سے غافل کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لینا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑ رہے ہیں، دنیا کے فائدے کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں نقصان اٹھانے والا بتا رہا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے نقصان میں ہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہے مجھے آج کی مسلم ماں اور بہنوں پر، جن کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، آج ان کی زبانوں پر ہر وقت میوزک ہوتے ہیں۔ جن کی زبانوں پر ہر وقت قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، آج ان کی زبانیں ہر وقت گانے سے تر ہوتی ہیں۔ اور بہنوں، یہ سانگز وغیرہ کا استعمال کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، میری امت کے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کب ہونا ہے؟ ایسا وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو اس بے حیائی، اس فحاشی کے کاموں سے بچائیے، اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر کیجیے، جب بھی جہاں بھی وقت ملے اللہ کا ذکر کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے، کن کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جائے؟ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جسے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پڑھنا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ میزان جس کے ایک پلڑے پر نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پر گناہ ہوں گے، تو یہی الحمدللہ پڑھنا نیکیوں والے پلڑے کو پورا کا پورا بھر دے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جملے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، جو میزان پر بہت زیادہ بھاری لیکن زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، اور وہ دو جملے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا، انہیں یاد کیجئے۔ اللہ کا ذکر صرف اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت کریمہ میں وذکر اسم ربہ فصلی، جو لوگ اپنے رب کے نام کو یاد رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے؟ وہ نماز ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ لیکن افسوس، آج ہم دین کی اتنے اہم ستون، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج سے ٹھان لیں کہ انشاءاللہ ہم ذکر و اذکار اور نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ بآخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے،
ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا. ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے خطاؤں کو اپنی رحمت سے بخش دے. ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری رکھ. آمین. وما توفیق الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.